چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی، یہ بڑی خاص روایت ہے، آپ غور سے سنیں۔ ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر کوئی روایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے کرم کا اس میں اندازہ لگانا، اس کے کرم کا اندازہ لگانا کہ اللہ کتنا کریم، کتنا رحیم ہے، کتنا مرسیفل ہے، اور وہ کیسے تمہارے اوپر رحم کر رہا۔ چھٹے امام سے راوی نے پوچھا کہ مولا ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ مختلف انداز بتائے گئے، پہلے سلوات ہے، علم ہے، 3 سورہ قل جیسا ہم پڑھتے ہیں، پھر 3 سلوات۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا، امام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایصال ثواب کرو تو تم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ اب اس کا ثواب سنیے، خالی 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ماشاءاللہ سبھی کو آتی ہے، اول شب کی نماز میں بھی ہم پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ بہت زبردست یہ سورہ ہے آیت الکرسی کا، پروٹیکشن کے لیے، سیفٹی کے لیے۔ ایک بات بتا دوں، اگر کسی کی ویژن میں پرابلم ہے، آنکھ میں نور کا پرابلم ہے، نظر نہیں آ رہا، ویژن کا پرابلم ہے، تو یہ مولا مشکل کشا کا بتایا ہوا طریقہ آیت الکرسی کا کہ اپنے آنکھوں کو پہ ہاتھ رکھ کے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار عین اللہ کا واسطہ، امام علی کا واسطہ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، بولو عین اللہ کے نور پاک کا واسطہ، تو میرے آنکھ کی روشنی کو تیز کر دے۔ اس کو ویژن کا کبھی پرابلم نہیں ہوتا، اس کا نور کبھی ضائع نہیں ہوتا کہ اگر وہ آیت الکرسی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے مولا مشکل کشا کا واسطہ دے کے دعا کرے۔ یہ ایک ثواب آیت الکرسی کا۔ اب چھٹے امام ایصال ثواب کے لیے ثواب بتا رہے کہ ایک ایصال ثواب کرنا کیسا چاہیے۔ امام نے کہا کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سلوات اول اور آخر میں سلوات پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے، 14 معصومین کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں کہ پروردگار، اب سنو غور سے، پروردگار اس آیت الکرسی کا واسطہ تو نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک، یا بولو مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، ہر نبی کے دور میں مومنین تھے، ہر نبی کے دور میں لوگ تھے، ایک تھا لیکن تھا۔ آپ فاتحہ کیسا پڑھ رہے ہیں؟ نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے اللہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے دنیا سے گزر گئے، ان سب کو اس آیت الکرسی کا ثواب پہنچے۔ اب سنو اس کا ثواب، اللہ فرشتوں سے کہتا کہ ہر لفظ کے بدلے میں، روایت کا جملہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں، آیت الکرسی میں مثال کے طور پر 500 جملے ہیں، 1000 جملے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ فرشتے کو خلق کرتا اور کہتا کہ اے فرشتوں، اس بندے نے ان لوگوں کے لیے رحم کی دعا مانگی، ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا مانگی کہ جن کو یہ جانتا نہیں، اور سے سننا، جن کو یہ جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ انہیں نبی آدم کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہاں اس زمانے کے مومنین سے لے کے آج تک ہم سب کو تو نہیں جانتے، ہم صرف اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں پڑھ رہے، بولتا کہ یہ صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ انٹائر مومن کمیونٹی، مولا کے چاہنے والوں کی، انٹائر اللہ کے ماننے والے، اللہ پہ کو ماننے والے، ان سب کی، یعنی ملینز کی تعداد میں لوگوں کے لیے اس نے رحم کی دعا مانگی ہے، اس نے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ سارے فرشتوں سے کہتا کہ تم اب اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، یعنی ہمارے لیے، تا قیامت، تا روز محشر یہ جتنے فرشتے ہیں یہ تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ اور اللہ اس لیے کہ اسلام یہ بولتا کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کرو، تو ہم نے ان لوگوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی جن کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو مومن گزرا اس کو بھی ہم نہیں جانتے، ہم اپنے پورے خاندان کو نہیں جانتے، گرینڈ پیرنٹس کو نہیں جانتے، لیکن آپ نے سب کو یاد کیا آج کی رات، سب کو یاد کیا آج کی رات، بار بار بول رہا آج کی رات 3 آیت الکرسی پڑھ کے ان تمام مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو اور یہ دعا مانگو کہ پروردگار جتنے تیرے چاہنے والے، نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے تیرے ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے
ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو ان پہ رحم کر، صرف رحم کی دعا مانگ رہے. اب آپ سوچو کہ کتنا مجبور ہے انسان، کتنا مجبور ہم ہیں کہ آج ہم دوسروں کے لیے پڑھ رہے. آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ جب تک پڑھتے رہیں گے، مثال کے طور پہ آج سے لے کے شروع کریں اور شروع کر کے 20 سال کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی، 20 ایئرس تک تم نے 3 آیت الکرسی پڑھ کے سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کی. جب تم مرو گے، جب کبھی تو مرو گے، 20 سال کے بعد بھی اگر تم کو ڈیتھ ہوئی، 20 سال کے بعد بھی تم اپنی لحد میں گئے، تو یہ جتنی تم نے لوگوں کی مغفرت کی دعا کی ہے، جتنے لوگوں کے لیے رحم کی دعا کی ہے، جب تم نیچے جاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا. یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے جو دوسروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا تھا، آج یہ آیا ہے تو وہ ساری آیت الکرسی کی رحمت، وہ مغفرت کی دعا جو تم دوسروں کے لیے کر رہے، وہ سارا کرم تمہارے لحد میں آتا. اس وقت بندہ شکر ادا کرتا کہ کاش پوری زندگی میں یہی کرتا رہتا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا کہ کیا ثواب ہے اور اللہ کیسے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے کیسے بہانے ڈھونڈ رہا. صرف تم 3 آیت الکرسی پڑھ رہے اور اللہ تمہارے اوپر رحم کر رہا. یہ مغفرت کی دعا مسلسل کرنا چاہیے. اور اپنے والدین کے لیے دوستو، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ کہاں ہیں، کس وجہ سے ہیں، کیسے ہیں. جب موقع ملے، whenever you get chance, go to their graves. اگر گریو کو نہیں جا سکتے، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے اور وہ لوگ بیک ہوم انڈیا پاکستان میں، کوئی بات نہیں، آپ لندن میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، کینیڈا میں بیٹھ کے، افریقہ میں بیٹھ کے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ تمہاری ساری، ان کو مغفرت پہنچائے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کے اوپر رحم کرے گا، اور پلٹ کر جس نے دعا کی ہے اللہ اس کو بھی ویسی عطا کرتا ہے. اس سے بڑا اور کیا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سہارا ہے مغفرت کے لیے. اور اپنے والدین کو ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. میں بار بار کہہ رہا کہ ماں باپ کو کبھی بھولنا نہیں. ہم 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ڈزنٹ میٹر، آپ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کے لیے کرتے رہو. جتنا تم کرتے رہو گے اللہ اتنا تم کو بھی اجر دے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی اجر دے گا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ایک رشتہ ہمارے والدین سے بنتا ہے، ماں باپ سے رشتہ بنتا ہے. جب مر جاتے اور تم فاتحہ بھیجتے، فاتحہ ہی ایک ایسی چیز ہے، ایصال ثواب کی دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے میرے والدین سے میرا رشتہ مضبوط آج تک باقی ہے. ورنہ وہ لوگ تو منو خاک کے نیچے ہیں، وہ تو برزخ کے اندر ہے. لیکن برزخ سے آپ کو اس دنیا کا رشتہ جو ہے وہ صرف ایصال ثواب کے ذریعے پہنچے گا. اسی لیے ایصال ثواب کو کبھی کم چھوٹا مت سمجھو کہ ارے ایصال ثواب کرنے سے کیا ہوتا، ہم مجلس اگر ایک ایصال ثواب کے لیے اسپانسر کریں تو کیا ہوتا. یہ بدنصیبی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. میں ہمیشہ بار بار بول رہا یہ بات کہ وہ لوگ لکی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو موقع مل رہا کہ وہ اہل بیت چینل کے اوپر مجلس کو، ایصال ثواب کی مجلس کو اسپانسر کرے. اس سے بڑی بات کیا ہے، کتنے پیسے، $100، $50، $200، کتنی بڑی بات ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. جو اتنی سیونگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو نا، کہ اتنی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ اتنا پیسہ میرے پاس سال میں سیو ہو رہا، ارے بابا سیو کر رہے تم، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے. ہو سکتا وہ وقت آنے سے پہلے تم دنیا سے چلے جاؤ، کوئی یہ پیسہ کسی اور میں چلے جاؤ. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم کار خیر کرتے، وہ مال کی ذمہ داری، وہ مال میں برکت اللہ عطا کرتا. جب تم اللہ کے نام پہ دیتا، اللہ کبھی تمہارے اکاؤنٹ کو مائنس نہیں کرتا، بلکہ اگر تم نے کیا ہے، تم نے کچھ خرچ کیا ہے اس کے نام پہ، تو اللہ اس میں اتنی برکت عطا کرے گا، اتنی برکت عطا کرے گا، ورنہ پورا پیسہ تمہارا ختم ہوگا. تو کوشش یہ کرو کہ ہم زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب، ہفتے میں 1 دن کی بات ہے، لیکن یہ ایصال ثواب تمہارے ماں باپ کے درجات کو وہ بلند کرتا، اس مقام تک لے کے جاتا کہ وہاں پہ جا کے تمہاری ماں پکار کے بولتی، تمہارا باپ آواز دیتا کہ بیٹا تیرا بہت شکریہ کہ تیری وجہ سے مجھے یہ نعمت مل گئی. مثال کے طور پہ لاکھ بار خدا نخواستہ بھوکے ہیں، آپ نے ایصال ثواب کیا، تو مثال دے رہا میں،
उनके पास बेहतरीन नेमतें आ गई। जब नेमतें आई तो वो फ़ौरन दुआ देते कि अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे याद रखा, मेरी बेटी ने मुझे याद रखा, अब तू इसको नहीं भूलना। इसलिए कि दोस्तों इनके ऊपर रहम की दुआ 24/7 करते रहना, मुसलसल करते रहना। ये नहीं है कि जो आयतुल कुर्सी का मैंने फातिहा बताई आपको कि आप सिर्फ शब जुमा भी पढ़ रहे। शब जुमा आज की रात तो ज़रूर पढ़ो, लेकिन जैसा आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जो भी कर रहे हैं, दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मरहूमीन को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके ये कोशिश करो कि उनसे तुम्हारा रिश्ता बन जाना। जब रिश्ता बन रहा और एक से रिश्ता नहीं बन रहा, आप नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक बोल रहे, तो आप अंदाज़ा लगाओ जब उनके पास रहमत पहुँचेगी, उन लोगों के पास जो सारे के सारे अजनबी हैं, जिनको आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, जो आपके ज़माने के नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, ना उन्होंने आपको देखा ना आपने उनको देखा, लेकिन आपने सिर्फ ये चाहा कि मेरी तरफ से कोई तोहफा उन मोमिनीन को, उन मौला के चाहने वालों को, उन परवरदिगार के चाहने वालों को पहुंच जाए। अगर वो कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, तो वो फौरन जब उनकी तकलीफ दूर होती, वो पूछते कि ये आई कहाँ से, तो उस वक्त बताया जाता कि आज के दौर का एक मोमिन मिसाल दे रहा, एक लड़का या एक लड़की लंदन में, उसने 3 आयतुल कुर्सी पढ़ के तेरे लिए फातिहा भेजी है, तो वो वहाँ से पुकार के बोलता, परवरदिगार ऐ मेरे करीम परवरदिगार, ये मेरे ज़माने का भी नहीं है, ये मुझे जानता भी नहीं था, इसने लेकिन मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। आप सोचो मिलियंस की तादाद में हाथ उठा के आपके लिए वहाँ से दुआ होगी, तो वो जब दुआ जाएगी करीम परवरदिगार में, तो वो रहमतों को लाजिम आएगा। जितनी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, अगर वो ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते, वो रुकावटों को दूर करना चाहते, तो इन मरहूमीन को शब जुमा 24/7 में, 24 आवर्स में एक दफ़ा इस तरह ईसाले सवाब करके अपने दिन भर के, अपने पूरे दिन के जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर कराओ। और ये तुम्हारा इतना दूसरा फायदा ये है कि ये तुम सारे के सारे सेव कर रहे तुम्हारे लिए कि जब हम मरेंगे तो इतनी आयतुल कुर्सी तुम्हारी लहद में पलटाई जाएगी, इतनी आयतुल कुर्सी तुम्हारी लहद में भेजी जाएगी। आप इमेजिन करो, मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, मेरे रिश्तेदार पढ़े या ना पढ़े, इतनी आयतुल कुर्सी का तोहफा तुम्हारे लहद में जब पहुंचेगा, जब तुम बिल्कुल अकेले होगे, कोई पूछने वाला नहीं है, उस वक्त ये कुरान का ये मशहूर सूरा जब तुम्हारे लहद में आएगा तो तुम्हारी लहद रोशन हो जाएगी। तो ये वो ऐसे काम है कि जिसके करने से तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारे मरहूमीन का भी फायदा, और वो सारे के सारे तुम्हारे लिए बार बार दुआ कर रहे, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए। ये इससे बेहतर और कोई फ़ायदा नहीं है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिस ईसाले सवाब रखी इसलिए गई कि हम दूसरों के लिए ईसाले सवाब करें। जिन्होंने भी आज की मजलिस का स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे, और जितने लोग मर गए जिनको आप नहीं जानते, उसके लिए ये 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर आप बख्श। अगर आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो आप सुनो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, और इस नियत के साथ सुनो कि मैं ये आयतुल कुर्सी सुन रहा, ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहा सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मरहूमीन को बख्श सकूं। दोस्तों इतना सवाब है, आप देखना। मिसाल के तौर पे आज थर्सडे नाइट है यूके में, आज आपने पढ़ी और नेक्स्ट थर्सडे तक आप देखना कि आपकी लाइफ में चेंज कितना आया, आपके ऊपर रहमत कितनी आई, कितनी ब्लेसिंग आई, कितने आपके रुके हुए काम बन गए, कितने आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर हुए, कितनी आपकी जॉब में जो प्रॉब्लम्स थे वो दूर हुए, और कितना तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हुआ था वो नुकसान क्लियर हो रहा। इतने फायदे, ये तो मैं मिसाल दे रहा आपको कि ये, लेकिन वो चाहे तो तुम्हारी सारी आने वाली बलाओं को, आने वाली मुसीबतों को, एक हफ्ते में हमको नहीं मालूम कितनी बलाएं आने वाली हैं, कितनी परेशानियां आने वाली हैं, कितनी मुसीबतें आने वाली हैं,
कुछ नहीं मालूम है, वी डोंट नो एनीथिंग, लेकिन तुम अगर पढ़ोगे और ईसाल सवाब करोगे तो हाल ये होगा कि वो सारे मरहूमीन की दुआएं, वो सारे मजबूर और हेल्पलेस लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ साथ चलेगी। और अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि अल्लाह बोलता कि मेरे बंदे मुझे पुकारो, मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ को कबूल करने वाला हूँ। मैं तवाब और रहीम हूँ, मैं गफूर और रहीम हूँ, मैं अरहमान राहिमीन हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ। तुम दुआ मांगो, यू जस्ट कॉल मी, यू आस्क मी, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। अल्लाह बार बार बोल रहा कि मैं तुमको अता करूँगा, मैं, और वो उससे बेहतर कोई नहीं अता करने वाला, वही है हमारी हर चीज को अता करने वाला। मैं सांस ले रहा तो उसके कर्म से, मेरी जिंदगी चल रही तो उसके कर्म से, बोल रहा तो उसके कर्म से, इज्जत है तो उसके कर्म से, सेहत है तो उसके कर्म से, हर चीज उसके कर्म से है। कि अगर उसका कर्म ना हो, उसने रहम को अपनी जात के ऊपर वाजिब कर लिया जबकि उसको जरूरत नहीं है, उसका खैर नहीं है, खैर है लेकिन रहम सबके ऊपर है, जिसकी वजह से हम सांस भी ले रहे, जिसकी वजह से मेरी सेहत भी चल रही। तो बस दुआ ये करो कि कोशिश ये करो, ट्राई योर बेस्ट, कि जितना हो सके अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करते रहो। क्या करो, वक्त तेजी से निकल गया, मेरा वक्त हो गया। बहरहाल ईसाल सवाब एक ब्लेसिंग है, ईसाल सवाब एक रहमत है, ईसाल सवाब एक करम परवरदिगार है जो अपने बंदों पे करता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।